السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مریم نواز احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئیں اور نیب کی درخواست تھی جو مریم نواز کے خلاف دائر کی گئی تھی احتساب عدالت میں کہ مریم نواز نے جعلی دستاویزات جمع کرائے تھے اور جعلی دستاویزات پیش کر کے عدالت کو گمراہ کیا تھا، یہ نیب کا درخواست میں کلیم تھا۔ اور آج عدالت نے احتساب عدالت نے مریم نواز کو طلب کیا تھا اور مریم نواز لاہور سے اسپیشلی آئیں، عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت نے نیب کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی اور مسلم لیگ نون کی یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف یا رہنما کے خلاف کوئی درخواست مسترد ہوگی، لیکن عدالت نے کر دی۔ کھٹی صاحب، ویسے نیب کا یہ کیس بنتا تھا کیونکہ ایون فیلڈ ریفرنس جو کیس تھا اس میں نواز شریف کو سزا آ گئی، مریم نواز کو سزا 7 سال سزا نواز شریف کی معاونت کرنے کی آ گئی، 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی ہو گیا، 1 سال مزید سزا الگ دی گئی کہ بھئی تفتیش میں نیب سے تعاون نہیں کیا، 8 سال کی سزا۔ اس کے بعد پھر نیا کیس اسی میں ہی کہ بھائی جعلی دستاویزات پہ سزا نہیں دی، اس پہ بھی دو، یہ بنتا تھا۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال بنتا اس سینس میں تھا کہ وہ جب ہیئرنگ چل رہی تھی کیس کی تو اس میں وہ جعلی ڈیٹ کا جب معاملہ آیا تھا تو اس میں کورٹ نے کہا تھا کہ پہلے اس معاملے کو چلائیں، بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ اس پہ کیا کرنا ہے۔ تو میرا خیال وہ فیصلے میں کورٹ نے اس پہ کوئی واضح ڈیسیشن نہیں دیا تھا، تو اس سلسلے میں نیب کیونکہ وہ اس وقت وہ سارے معاملات نون لیگ کے حوالے سے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ اور ہم چوکا لگا دیتے ہیں، تو اگر لگ جائے تو ٹھیک ہے، مریم نواز باہر چل رہی ہیں تو پھر بھیجا جائے۔ تو میرا خیال نیت ان کی یہی تھی، لیکن کیونکہ کورٹ میں وہ آئیں تو یہ ایک بہتر چیز ہوئی کہ کیونکہ آپ مسلسل اس طرح کا جو تاثر چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو آج جب وہ مسترد ہو گئی تو یہی کم سے کم بات ہے کہ وہ جو محمد بشیر ہیں انہوں نے ان کے والد اور ان کو جو سزا دی تھی کم سے کم اتنے جو ہیں وہ متاثر نہیں ہیں، اور وہ جو فیصلہ قانون کے مطابق تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو یہ نون لیگ کی فتح ہے آج، فتح نہیں ہے، مگر یہ کہ فتح تو اب وہ تو ان کی تو فتح یہ ہے کیونکہ کہ مریم نواز پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ مجھے یہ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، اندر جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں یا نظر بند کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو تو خطرہ تو تھا۔ نہیں، وہ خطرہ میرے خیال اس میں امکانات بتائے جا رہے تھے کہ گرفتار وہ ہو سکتی ہیں۔ امکانات تھے، لیکن میرا خیال وہ ہے یہ ٹھیک کیا اب شاید وہ مقدمہ درج ہوا ہے، شاید ممکن ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں مریم بی بی کا نام ویڈیو والا لیک والا، ہاں۔ کیونکہ وہ جس طرح انہوں نے دکھائی تھی اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ شاید ساری کارستانی ان کی اپنی ہے اور وہ شاید انہوں نے ہی کروائی ہے، جس کو بعد میں کہا بھی گیا مختلف سرکل سے کہ یہ نون لیگ نے اپنی کوششوں سے یہ سارا کام کیا تھا تاکہ سارے فیصلے کو متنازع بنوا کر میاں نواز شریف کو آزاد کرا دیا جائے۔ تو وہ جو مقدمہ درج ہوا ہے ممکن ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی ان کے اوپر کیس درج کیا جائے، لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ ابھی تک اپنا ان کی طرف سے کوئی ضمانت کے لیے بھی کوئی درخواست وغیرہ دائر نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا صرف این سی وغیرہ کاٹ دی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ باقی ویڈیو لیکس میں جتنے دیگر لوگ تھے ان کے اوپر تو چھاپے لگنا شروع ہو گئے، ایک ملزم کو گرفتار بھی کیا، کچھ لوگ تو ادھر ہیں نہیں، جس طرح وہ ناصر بٹ تھے وہ تو اپنا پورا کام کر کے لندن چلے گئے اور وہ ہیں بھی برٹش نیشنل، تو وہ ادھر ہی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مختلف سرکلز سے جو مختلف کام چل رہے ہیں، یہ ایک جنگ ہے۔ مریم نواز صاحبہ اپنے والد کو ہر صورت میں آزاد کروانا چاہتی ہیں، اسی لیے انہوں نے چاہا کہ اس پورے فیصلے کو متنازع قرار دیا جائے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے سپریم کورٹ نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہے تو اس کے بعد یہ سارے معاملات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور آنے والے مجھے لگتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر یہ کیس ایک طرف ہو جائے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں ہر انسان ہے، اس کی کمزوریاں ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ آپ میری کمزوریوں کو بنیاد بنا کر آپ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ اس فیصلے پر اثر انداز ہوں جو میرا پروفیشنل کام ہے، تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی عدلیہ کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، ان کے بیڈ روم کے اندر تک گھس جاتے ہیں اور اس طرح کی جو صورتحال پیدا کرتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اپنی مرضی
کے کام کرواتے ہیں ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. اس ساری سوسائٹی کے اندر اگر اس طرح جسے وہ غیر اخلاقی حرکات کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بیڈ روم کے اندر اگر آپ کسی کے بیڈ روم میں گھس جائیں، کیا یہ سب سے بڑا جرم نہیں؟ اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ تو یہ میرے خیال دوسرے طرف بھی آپ کو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہم ہنستے تو رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے جج، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے نا. یہ صرف جج نہیں، باقی پولیٹیشین کی بھی ہے، باقی جو بیوروکریٹس عام آدمی ہر ہر بندے کی آدمی ہوتی کی ہے. نہیں. مگر یہ کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ناک یہ نہ کرے. مہذب ممالک میں ان چیزوں پہ کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا. نہیں، یہ ہمارے پاس ہے نا. مگر ہمارے یہ کہ ہاں یہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. مجھے حیرانگی کہ میڈیا میں بھی اس پر جو ہے وہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسے لیتے ہیں، انہیں اپنے مرضی اور اپنے منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں نا، اگر ہم جج کے حلف کو مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ کہ اسے اس ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میل کیا گیا جو ابھی چند دن پہلے جاری کی گئی. تو مقصد یہ کہ لوگ اپنے بیوی بچوں بھائیوں بہنوں رشتہ داروں سوسائٹی میں، کیونکہ آپ نے اپنے وہ اس طرح کے وہ حالات سوسائٹی نے بنا دیے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آدمی اس طرح، حالانکہ حمام میں تو سارے لوگ ننگے ہوتے ہیں نا. کون سا آدمی ہے جو یہ سارے کام نہیں کرتا؟ لیکن ایشو یہ ہے کہ بھائی ہاں ایک بندے نے ویڈیو بنا لی، آپ نے اس کا تماشا بنا لیا، لیکن جس نے ویڈیو بنائی اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو یہ سارا اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں یہ ویڈیو جو انہوں نے لیک کی ہے اس حوالے سے کسی کی نجی محفل تھی. ہم بھی بیٹھتے ہیں نجی محفل میں 4 لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے آ جائیں تو ہم وضاحتیں دیتے ہیں. مقصد یہ کہ پہلے آپ نے انہیں بلیک میل کر کے یہ سارا کام کیا، پھر رات کو بٹھایا، محفل آپ نے کی، اور اس میں جب باتیں ہوئیں تو اس بندے نے اپنی کلیئرفیکیشن کے لیے باتیں کی نا. ایشو یہ ہے کہ عدالت میں بیٹھ کر فیصلے کرنا دوسری بات ہوتی ہے، لیکن ذاتی طور پہ آپ کمرے میں بیٹھ کر اس طرح کی نجی گپ شپ کرتے ہیں، اس کو جواز بنا کے آپ کس طرح کہتے ہیں؟ لیکن وہ جج تو کہہ رہے ہیں ٹیمپر کیا گیا ہے ویڈیو کو، نہیں، ایڈٹ وہ کر کے. تو اب سپریم کورٹ اس پہ کرے گی کہ اس کا فرانسک آڈٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ ایک بار کھلنی چاہیے. صرف یہی نہیں، نیب چیئرمین کی جو ویڈیو آئی تھی وہ بھی کھلنی چاہیے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نیب چیئرمین کے خلاف جو ویڈیو آئی، فوری طور پر ان کے جن لوگوں نے ویڈیو جاری کی تھی ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ مکمل خاموشی ہو گئی. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو مریم نواز پہلے تو اداروں کے ساتھ جس طرح تصادم کی طرف جا رہی تھی، ان کی پالیسی، میڈیا کوریج ان کی روک دی گئی. آج مریم نواز نے جو میڈیا ٹاک کی احتساب عدالت کے باہر، اس میں انہوں نے ایک وضاحت جیسا کہ کی ہے، کیا کہا ہے کہ میں کسی کے ادارے کے ساتھ تصادم میں نہیں جانا چاہ رہی. تو کوئی مریم نواز کی پالیسی میں آپ کو لچک نظر آئی ہے کوئی، یا اسی طرح ہی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بس شروع ہو جائے؟ نہیں، میرا خیال وہ تو یہ سخت موقف رہا ہے ان کا نا. میں تبھی پوچھ رہا نہیں، ہوں. مگر یہ کہ میرا خیال ان کو زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ان کو زمینی حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. ان کے خاندان کی جو دولت کی ورث ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے وہ اس کا انہیں بھی اندازہ ہے. آج ایک فوٹو جاری ہوئی تھی جو انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا نواز شریف کو رہا کرو. آپ مجھے یہ بتائیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ایک شرٹ جو وہ کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی کس سے ڈھکا چھپا نہیں، وہ جو چپل یا شوز پہنتے ہیں وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ شرٹ کتنے کی پرنٹ ہوئی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ بینر کا کپڑا تو نہیں تھا نا کہ پینا فلیکس کی طرح جا کے آپ پنڈی میں گئے اور چھپوا لیا. 500,000 میں یہ کہتا ہوں کہ تو 500,000 ہاں، کا مگر بنتا یہ ہے. کہ یار یہ آپ سے حساب مانگا جا رہا ہے نا، آپ حساب دیں. اس ملک کا رونا یہ ہے کہ فوجی سے آپ حساب مانگے تو وہ کہتا ہے جو ہے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. مولوی سے حساب مانگے وہ کہتا ہے مذہب خطرے میں ہو گیا. پولیٹیشین سے حساب مانگے وہ کہتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں. کیا اس ملک کے عام آدمی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ان کی جتنی جو ہیں جو انہوں نے بربادیاں کی ہیں اس کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہم دیں؟ اس بیوپاری سے کہیں کہ بھائی ٹیکس دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو ٹیکس نہیں دیں گے. آپ کراچی چلے جائیں، موتن داس میں ایک آدمی 4x4 کی کیبن میں بیٹھا ہے، روزانہ کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں. کون دے گا؟ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو آسمان سے تو لوگ نہیں اتریں گے جو آ کے پیسے دیں گے کہ چلائیں. بہت ہو چکا ہے. سب کو انسان بننا چاہیے جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے. دیکھیں نا،
ہمارے کام میں ہم جب جرنلزم کر رہے ہوتے تو ایک اور صحافی سے حساب مانگے تو صحافت کی خطرے میں پڑ جاتی. ہاں. اب یہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک دن کوئی اور پروگرام کریں کہ یہ جو آج کل صحافت کی آزادی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، آیا اس کے پس پردہ کون سے محرکات ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے. یہ ساری بدماشی کی ہوئی ان لوگوں نے، اس پہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں واپس اس پہ اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک ایک آدمی کو حساب دینا چاہیے اور دینا ہوگا. اب وہ پاکستان نہیں رہا. دنیا میں آپ جب آئے ہیں، FATF کہتا ہے کہ بھائی یہ جو منی لانڈرنگ سے آپ نے دنیا کے دیگر ممالک کو جو وہ تنگ کرنا شروع کیا ہے، یہ سلسلہ بند کرے. تو یہ دوسروں کو بھی تنگ کرنا بند کرنا ہوگا، لیکن جو عام لوگ بھگتتے ہیں ان کو بھی بند کریں. لیکن کھٹری صاحب بات یہ ہے کہ احتساب صرف اپوزیشن کا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو وزراء بیٹھے ہیں، ان کے خلاف جو انکوائریاں چل رہی ہیں وہ کیوں بند ہے پھر؟ وہ بھی تو احتساب یہ یک طرفہ چل رہا ہے نا. میری بات سنیں. مجھے احتساب، کسی کے احتساب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ زرداری کے احتساب پہ اعتراض ہے، نہ نواز شریف کے. زرداری خاندان ہو، بھٹو خاندان ہو، شریف خاندان ہو، جس نے بھی ملک کا قوم کا پیسہ لوٹا ہے، حساب ہونا چاہیے. لیکن جو ان کے ساتھی آج عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہیں عمران خان کے اوپر خود ہیلی کاپٹر والا کیس ہے نا، تو ان کے خلاف یہ انکوائریاں کیوں نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پرویز خٹک کے خلاف ہونا چاہیے، عاطف خان کے اور جو خلاف ہونا احتساب چاہیے. خود کر رہے ہیں، چیئرمین نیب احتساب کر رہے ہیں، چیئرمین نیب کی ویڈیو کا احتساب کون کرے گا؟ وہ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نہیں نا. تو یہ یا تو احتساب کرنے والا خود دودھ کا دھلا ہوا ہو نا. میری بات سنیں، فرشتے کہیں نہیں ہوتے. یہ سوسائٹی ساری ایسی ہوتی ہے. ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا جو کام ہے ہم اس کے پابند ہوتے ہیں. ہماری ذاتی زندگی کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. یہ پروفیشنل اپروچ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ مولوی کو کہتے ہیں کہ وہ سارا فرشتہ بن جائے، لیکن جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ شیطان ہو تو خیر ہے. سب کو ایک جیسا کام کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ احتساب صرف اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے، پرویز خٹک کا بھی ہونا چاہیے، عاطف خان کا بھی ہونا چاہیے، عمران خان کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. اور یہ جس طرح آج آپ مطالبہ کریں، اس طرح ہر جگہ سے لوگ آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ اس کو ان طرف جانا ہوگا. رہا نیب چیئرمین کا مسئلہ، اس پہ آپ کی سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ گئی تھیں. مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی تھی، پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی تھی. ہم ذاتی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا فیصلہ اس لیے درست تھا کہ وہ جو انیشیٹو تھا، جو قدم تھا، وہ اصل میں بنیادی طور پہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے تھا. تو وہ ایسا نہیں. چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. اور آج بہرحال ہمارا پروگرام کا ٹاپک مریم نواز کی پیشی کا تھا کہ آج وہ عدالت میں پیش ہوئیں، لیکن نیب کا جو ان کے خلاف درخواست تھی مقدمہ دائر کرنے کے حوالے سے، وہ نہیں قبول کی عدالت نے، وہ مسترد کر دی. اور یہ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے یا کلیم ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی فتح ہوئی ہے آج.